الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موٹا جو سن 8 ہجری کے اندر ہوا، ارادہ تھا کہ اسلام کے اتنے بڑے جرنیل جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اس کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے کہ اسلام کے جرنیل کیسے تھے۔ ہمیں بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ خالد بن ولید وہ شخصیت ہیں کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہی خالد بن ولید تھے جو اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہاں پر یہ کچھ کر نہ سکے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بحسب وعدہ قضاء عمرہ کے لیے جب تشریف لے گئے تو خالد بن ولید نے مکہ چھوڑ دیا کہ حضور یہاں پر آئے اور میں انہیں دیکھوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر سوچا کہ میں حبشہ چلا جاتا ہوں، لیکن معلوم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہاں پر کیسے جاؤں؟ تو پھر کہا کہ روم کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو دل کے اندر یہ خیال تھے۔ ان کا بھائی ولید بن ولید یہ پہلے صحابی رسول تھے، یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ آپ کا بھائی خالد کہاں ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ خالد بڑا سمجھدار اور عقل مند انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اسلام جو سچا مذہب ہے اس سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اس کا بھائی ولید کہتا ہے محبوب ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے اور وہ ایمان لے آئے گا اور اسلام پر مشرف ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھائی اس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن خالد اس کو ملتا نہیں۔ اس کے بھائی نے اس کو خط لکھا کہ خالد کیا بات ہے، تم اتنے عقل مند ہو، ابھی تک اسلام کے قریب کیوں نہیں آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خالد کو ہم عزت بھی دیں گے، مقام بھی دیں گے، کہ خالد ایمان کیوں نہیں لاتا، وہ اتنا عقل مند انسان ہے۔ اور اس کے بعد جب خط لکھا اس کو تو خالد کے دل کے اندر اسلام کی چاہت
اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی ڈال دی تھی، آ رہی تھی کہ ہر غزوے کے اوپر ہم شریک ہوئے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا نظر بھی آ رہا ہے کہ اسلام غالب آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے گا اور غلبہ رسول اللہ کا ہوگا، ہمارا غلبہ نہیں ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر میں اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے، اور میں نے کہا کہ وہاں پر جا کر انہیں ختم کروں گا، لیکن میں رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے اور میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ چاہت دل کے اندر پیدا ہوئی، بھائی کا خط ملا، مکہ کے اندر تشریف لائے اور سفر کا سامان تیار کیا۔ سفر کا سامان تیاری کرنے کے بعد ایک شخص کے پاس گئے کہ آؤ اسلام قبول کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام ہی غالب آئے گا، ہم ہر غزوے کے اندر شکست کھا کر واپس آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے باپ کو انہوں نے شہید مارا تھا اور میں غزوہ بدر کے اندر میرا باپ قتل ہوا تھا، میں کسی صورت کے اندر بھی ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے کہ سارے لوگ ایمان قبول کریں، میں اکیلا رسول اللہ کا دشمن رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اکرمہ کے پاس گئے، یہ ابی جہل کا بیٹا تھا، تو ابو جہل کا بیٹا یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لائے، تو کہا اس کا بھی باپ وہاں پر مارا گیا تھا غزوہ بدر کے اندر، یہ بھی نہیں جائے گا۔ دعوت دی، کہا میں نہیں جاتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس گئے، اس کے رشتہ دار اقارب بھی وہاں پر قتل ہوئے تھے غزوہ بدر کے اندر، لیکن کہا دعوت دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ چلا جائے۔ جب وہاں پر گئے، عثمان ابن ابی طلحہ کو دعوت دی، عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یاجوج کا ایک مقام ہے، کہا وہاں پر صبح برابر ہوگے اور پھر مدینہ کی طرف جائیں۔ جب یہ دونوں وہاں پر حسب وعدہ برابر ہوئے، وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب یہ آئے ایک مقام کے اوپر، وہاں پر انہیں عمر ابن عاص ملے، پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں بھی جا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ کہا پھر چلو ہم بھی وہیں پر جا رہے۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی تھی اور ان کے بھائی ولید بن ولید ان کے استقبال کے لیے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے آنے کے اندر خوشی کا اظہار کیا ہے اور آپ کا استقبال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ خالد نے وہاں پر سفید جوڑا پہنا، بالکل سفید امامہ باندھا، اور پھر وہاں سے شروع ہوئے۔ جب پہنچے فوراً السلام علیکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، سلام بھی کیا اور سلام کے ساتھ ایمان بھی قبول کیا۔ اے محبوب میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ مکہ کی دھرتی نے اپنا جگر چیر کر ہمارے پاس بھیجا۔ تو وہاں پر کہا محبوب میرے لیے دعا کیجئے کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف فرما دے۔ محبوب نے فرمایا خالد، اسلام سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں، توبہ کے ساتھ سارے گناہ معاف، اسلام لانے کے ساتھ سارے گناہ معاف۔ کہتے ہیں کافر جب ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا تیرے سارے گناہ معاف اللہ نے۔ پھر کہا محبوب پھر یہ دعا بھی کیجیے کہ میں نے جو اسلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام دے لے کہ میں اسلام کو اس کے ساتھ تقویت بخشوں۔ محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ ایمان لائے، اس نے بھی دعا کہی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگی۔ پھر جب عمر بن عاص کی باری آئی، کہا محبوب ہاتھ آگے کیجئے۔
میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ کے اوپر اور ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے جب ہاتھ آگے کیا، عمر نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا یہ کیا بات ہے، ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں تم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہو۔ کہا محبوب میری ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط ہے بتلاؤ۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ جو میں نے پہلے گناہ کیے ہیں اسلام لانے سے پہلے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر۔ اسلام یادی تعالیٰ ببلاؤ، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے معاف کیے ہیں۔ ہجرت کے ساتھ بھی معاف ہے، توبہ کے ساتھ بھی معاف ہے، لیکن توبہ کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ معاف ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اس کو ادا کرے گا پھر اس کی تلافی ہوگی۔ پھر اس کے فوراً بعد غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا غزہ جہاں جنگ شروع ہے اس کے بالکل قریب ہی تھا، اردن کی سرحد کے اوپر۔ اردن کے اوپر حجاج کی سرحد ختم ہوتی ہے اور شام کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلے ایک ہی سارا تھا، ملک شام کے اندر شمار تھے۔ اردن تھا، فلسطین، غزہ، یروشلم، یہ سارے ایک ہی تھے، لیکن انگریزوں کی چال کی وجہ سے یہ تقسیم ہو گئے۔ وہاں اس سرحد کے اوپر غزہ اور مسجد اقصیٰ 2 دن کا سفر تھا۔ آج تو سواریاں موجود ہیں، میرے خیال میں 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے، آدمی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جنگ کیوں پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، خط حارث بن عمیر ازدی کو دیا کہ یہ خط جا کر لے جاؤ اور روم کے بادشاہ کو دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ پہلے بسرا گئے، بسرا کا گورنر تھا شرحبیل۔ شرحبیل کے بعد جب یہ پہنچے، بسرا کے گورنر نے حارث بن عمیر ازدی کو باندھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ کیوں کہ سفیروں کو شہید کرنا یہ بین الاقوامی طور کے اوپر ایک جنگ تھی، منع تھا کہ کسی ملک کا کوئی سفیر جب ملک کے اندر ہو یا پیغام لے کر آئے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر غزوہ خندق کے بعد سب سے زیادہ اور بڑا لشکر یہی تھا۔ 3000 کے اوپر صحابہ کرام کا یہ لشکر مشتمل تھا، اور اس کے اندر محبوب علیہ السلام نے خود امیر مقرر کیے۔ کہا کہ آپ کا سب سے پہلا امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، جو رسول اللہ کے بڑے پیارے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ کہا جب یہ شہید ہو جائے اس کے بعد، کہا ہاں اس کے بعد تمہارا امیر جابر بن تیار ہوگا، اس کے بعد تمہارا امیر عبداللہ ابن رواح ہوں گے، اس کے بعد تمہاری مرضی، مشورے کے ساتھ جس کو امیر بنا دو۔ کہا یہ بات یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لشکر کے ساتھ، انہیں رخصت کیا، اور پھر جب رخصت کر رہے تھے تو عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا روتے کیوں ہو، کیا ڈر گئے ہو؟ کہا ڈرا نہیں ہوں، مجھے دنیا کی محبت نہیں ہے، مجھے اولاد کی محبت نہیں ہے، مجھے مال کی محبت نہیں ہے، مجھے بیوی بچوں کی محبت نہیں ہے، میں اسی لیے رو رہا کہ محبوب کی زبان سے سنا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ ہر ایک کو پرسہ راہ سے گزرنا پڑے گا، گزروں گا تو صحیح واپس کیسے آؤں۔ پرسہ رات جو اتنی سخت ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس کے نیچے جہنم، ہر ایک گزرے گا۔ کانا ربی کا حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا فیصلہ اور اٹل فیصلہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ صحابی رسول ہے اور اس کی فکر ہے، ایک آج ہم ہے کہ اپنی فکر کو دیکھیں۔ ہمیں تو جہنم کا خوف ہی نہیں، ڈر ہی نہیں،
ایک آیت سنی اور زار و قطار رو رہے کہ ڈرتا ہوں اس جہنم سے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے مجھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ آج جو انسانیت کا درس دینے والے سب سے بڑے دہشت گرد اور گنڈے، سب سے بڑے حرام کے لطفے کہتے ہیں کہ انسانیت کا درس دیتے ہیں ہم۔ کہا گیا تمہارا انسانیت کا درس، ہر 10 سیکنڈ کے اندر غزہ کے اندر ایک معصوم بچہ وہاں پر خون کے اندر لت پت ہوتا ہے، ہر 10 سیکنڈ کے اندر غزہ کے اندر معصوم بچہ اس کا لاشا تڑپتا ہے۔ انسانیت کا درس دینے والا یہ امریکہ کا گنڈا، یہ امریکہ دہشت گرد آج بتلائے کہ وہ تمہارا انسانیت کا درس کہاں گیا؟ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں گئے وہ یہودیوں کے ایجنٹ؟ غزہ نظر نہیں آتا انہیں؟ وہاں انسانیت کا درد انہیں نظر نہیں آتا؟ انسانیت کا درس انہیں نظر نہیں آتا؟ ہمارے اسلام نے تو جنگ کے بھی ڈھنگ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو سب سے پہلے تم نے اس جگہ کے اوپر پہنچنا ہے جہاں حارث بن عمیر اسدی کو شہید کیا گیا، وہاں پر پہنچو گے، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو گے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہو گے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہو گے، ان کے عمر رسیدہ لوگوں کو کچھ نہیں کہو گے، ان کے پادریوں کو کچھ نہیں کہو گے جو اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہے ہوگے، گرجا گھروں کے اندر موجود ہوگے، تم انہیں کچھ نہیں کہو گے۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے اور تم قتل علماء کو کرتے ہو۔ تم تو دشمنی علماء کے ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ دشمنی علماء کا ہے، وہ قاتلی علماء کا ہے۔ ہم نے تو یہ درس دیا، رسول اللہ نے تو یہ درس دیا کہ ان پادریوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ہاں اگر پھر بھی جنگ ہو جائے تو ان کا خیال کرنا۔ جب وہاں پر صحابہ کرام پہنچے تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہاں پر 1 لاکھ کے قریب شرحبیل کے پاس فوج جمع تھی اور روم کے بادشاہ نے ایک مکان کے اوپر 1 لاکھ فوجی وہ لے آیا۔ 2 لاکھ فوجی تھے وہاں پر، ان کی آرمی تھی، اور یہاں 3000 مجاہد ایمان والے ہیں، 3000 مجاہد کھڑے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ کو خط لکھیے، بتلائیے کہ ہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن رواح کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اہد الحسنیین، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے 2 راستے ہیں، یا شہید ہو جاؤ گے، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، بچ جاؤ گے تو غازی بن جاؤ۔ ہمارا مقصد آگے سے ان کو نہیں دیکھنا کہ تعداد زیادہ ہے، ہمارا مقصد اسلام کی سربلندی ہے۔ ہم تو ایمان کے بل بوتے کے اوپر لڑتے ہیں، ہم اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے اس سے؟ ہاں لڑے گی، ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ تو بہرحال زید ابن حارثہ کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جھنڈا تھما دیا تھا، سفید علم جھنڈا اس کے ہاتھ کے اندر تھا، یہ میدان کے اندر کودے اور پیدل میدان کے اندر گئے اور لاکھوں فوجیوں کے ساتھ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ جھنڈا جعفر بن طیار کے ہاتھ کے اندر آیا، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، بالکل ختم کر دیا، اس لیے کاٹی کہ میرا گھوڑا بھی کافر کے پاس نہ جائے اور کافر اس کو استعمال نہ کرے۔ علماء اسی طرح لکھتے ہیں جعفر بھی پیدل گیا، اس جنگ کے اندر کودتا ہے، بہادری کے ساتھ لڑتا ہے اور وہاں پر دایاں بازو کٹ جاتا ہے، جھنڈا بائیں بازو کے اندر ہے، بایاں بازو کٹ جاتا ہے، جھنڈا سینے کے ساتھ ہے، سینے کے اوپر جب وہ نیزے لگتے ہیں اور زخم آتے ہیں گرتا ہے، جھنڈا نہیں گرتا۔ جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے پاس آیا، عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواح کافی دنوں سے فاقے کے اندر تھے، ان کے چاچا کے بیٹے نے انہیں گوشت دیا، ہڈی والا تھا، کہا اس کو تھوڑا چوس لو، جنگ کے اندر جا رہے ہو، وہاں پر لڑنا ہے، کافی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہو، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کہا لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں، وہ جنت کی تلاش کے اندر ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر گوشت کھاتا رہوں؟
अब्दुल्ला इब्न रवाह शहीद हुए। अब मुसलमानों ने मशवरा किया, वक्त खत्म है। मुसलमानों के मशवरे के बाद उनका अमीर खालिद बिन वलीद मुकर्रर हुए। इसरार करते रहे कि मैं नहीं बनता। कहा नहीं, आपको बनना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज ये जो लाइफ आप देखते हैं कैमरों के ऊपर, उस वक्त ये कैमरे नहीं थे, लेकिन ग़ज़वा मूता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइव देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे पर्दे हटा दिए। ग़ज़वा शुरू है। ज़ैद इब्न हारिसा के हाथ के अंदर झंडा है, वो शहीद होते हैं। रसूलुल्लाह सहाबा को बतलाते हैं कि ज़ैद शहीद हो चुके हैं। झंडा जाबिर बिन त्यार के हाथ के अंदर है, जाबिर बिन त्यार शहीद होते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि झंडा अब्दुल्ला इब्न रवाह के हाथ के अंदर है, अब्दुल्ला इब्न रवाह शहीद होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं कि झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ के, हमने अमीर मुकर्रर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मशवरे के साथ उन्हें अमीर बना दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ दिखलाया गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सामने कि मैं देख रहा हूँ कि ज़ैद जन्नत के अंदर है, तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। जाबिर बिन त्यार जन्नत के अंदर उड़ रहा है। अल्लाह ने उसको पर लगा दिए हैं, बाजू कटे पर लग गए। वहां त्यार कहते हैं इसीलिए उड़ने वाले को, वहां पर लगे हुए हैं और वो वहां पर उड़ रहा है। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग शुरू हुई, लड़ते रहे। कहते हैं कि तकरीबन 50 के करीब या 90 के करीब जब जख्मियों से उठाया गया, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे पीछे नहीं, जंग के अंदर उन्होंने पीठ नहीं की। इतने बहादुर थे कि वो 50 या 90 के करीब जो जख्म थे वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आगे सीने के ऊपर और टांगों के ऊपर थे। जब उठाया गया, फिर जंग नाम इसी का है। एक मीना होता है, एक जो है साकिता होता है, एक कल्ब होता है, 5 जगह के वो बनाया जाता है। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबको तब्दील कर दिया। मीना को एक तरफ कर दिया और साकिता को एक तरफ कर दिया, खालिद को एक तरफ कर दिया, उन्हें तब्दील कर दिया, किसी को उधर, किसी को उधर, किसी को उधर। जंग है ही चाल का नाम। ऐसी चाल उनके साथ चली कि जब सुबह उन्होंने देखा तो कहने लगे ये तो और आ गए हैं, ये तो नए चेहरे हैं, हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। 2 लाख फौजी भाग गए और 3000 का लश्कर जीत गए। तो इस जंग के फातेह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, इनकी क़यादत के अंदर मुसलमानों ने इस जंग के अंदर फतह पाई। तो बहरहाल ये ऐसे जरनैल थे। आज भी वहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है, इसराइल है और चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन है हमास के, और उनके साथ लड़ रहे हैं और जोर लगा रहे हैं कि उन्हें खत्म करे। महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये जंग जो जहां पर शुरू है ये क़यामत तक रहेगी, और जब ये जंग शुरू होगी हमास वालों से ही लिया गया है कि ये लड़ेंगे, पूरी दुनिया इनकी मुखालिफ होगी, ये तनहा लड़ते रहेंगे, लेकिन अल्लाह फतह इन्हें ही देगा। जो तनहा लड़ रहे हैं, आज तनहा है गजा वाले, फलस्तीन वाले तनहा है, 57 इस्लामी फिर मुज़ाहमती है, और यहाँ पर कानून किसी के तब्दील करने वाले हैं, बस और कोई बरकत नहीं है इनके अंदर। और वहां पर वो अकेले तनहा लड़ रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसराइल को भी नेस्तो नाबूद करेगा और अमेरिका भी को भी करेगा, और इस्लाम जरूर गालिब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।